بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی سفاکت کی انتہا، غزہ میں ہسپتال پر فضائی حملہ، 800 سے زائد فلسطینی شہید۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے سفاکت کی انتہا کر دی۔ صہیونی فوج نے غزہ کے ہسپتال پر بمباری کر کے علاج معالجے کے لیے موجود 800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ سینکڑوں شہری شدید زخمی ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں ہسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ حملے کے بعد ہر طرف چیخ و پکار سنائی دیتی رہی۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں مریض، ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف شامل ہیں۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے شہادتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نشانہ بننے والے ہسپتال میں ہزاروں شہری علاج معالجے اور پناہ لینے کے لیے موجود تھے۔ قابض صہیونی فورسز نے اقوام متحدہ کی پناہ گاہ پر بھی فضائی حملہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ مختلف سیاسی دھڑوں نے بھی مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے ہسپتال پر مہلک اسرائیلی حملے کے خلاف بدھ کو تجارتی ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں ہسپتال پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ استنبول میں اسرائیلی سفارتخانہ نذر آتش۔ غزہ میں ہسپتال پر حملے کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے۔ استنبول میں اسرائیلی سفارتخانے کو نذر آتش کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق غزہ میں ہسپتال پر حملے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے اور اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ ترکی کے صوبہ ملاتیا میں امریکی بیس کے سامنے ہزاروں ترک جمع ہو گئے اور نعرے لگاتے رہے۔ ہزاروں ترکوں نے رات بھر احتجاج کیا۔ استنبول میں مظاہرین نے اسرائیلی قونصل خانے کو آگ لگا دی، جبکہ انقرہ میں بھی ہزاروں شہری سڑکوں پر نکلے اور اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا۔ اردن میں ہزاروں مظاہرین اسرائیلی سفارت خانے پر چڑھ دوڑے، شدید غصے میں نعرے لگاتے رہے۔ تیونس میں سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا اور اسرائیلی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا اور نعرے لگاتے رہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہزاروں افراد فلسطین کا پرچم اٹھائے سڑکوں پر آئے اور لبیک یا اقصی کے نعرے لگائے۔ ایران میں ملک بھر میں لوگوں میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا۔ مظاہرین اسرائیل اور فرانس کے سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ برلن، بیروت، رام اللہ اور خلیل، ہر جگہ ہزاروں افراد سڑکوں پر تھے۔ سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، اسرائیل کے خلاف غم و غصہ تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کو اردن کا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ جو بائیڈن اسرائیل کے لیے روانہ۔ اردن کی جانب سے 4 ممالک کے سربراہان کا اجلاس منسوخ کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن کو اردن کا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا۔ امریکی صدر اسرائیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ غزہ میں ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کے بعد اردن نے عمان میں 4 ملکی سربراہی اجلاس منسوخ کر دیا۔ 4 ملکی سربراہی اجلاس میں امریکی صدر کے ساتھ مصر فلسطینی رہنماؤں کو بھی شرکت کرنا تھی۔ تاہم غزہ میں ہسپتال پر بمباری کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے اجلاس میں شرکت سے انکار کے بعد اردن نے 4 ملکی اجلاس ہی منسوخ کر دیا۔ اردن کی جانب سے 4 ملکی سربراہی اجلاس منسوخ کرنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اپنا اردن کا دورہ منسوخ کر کے اسرائیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سفری ایڈوائزری میں شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر متوقع سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے امریکی اہلکاروں کے اہل خانہ کو روانگی کی اجازت ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بیروت میں امریکی سفارت خانے سے کچھ اہلکاروں کو عارضی روانگی کی اجازت دی گئی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کو جرم اور غیر انسانی فعل قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ہسپتال پر حملے اور اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاع کے مطابق 800 سے زائد ہلاکتوں کو غیر انسانی فعل اور جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اس حملے میں ملوث نہیں ہے تو وہ اس کی سیٹلائٹ تصاویر لازمی جاری کرے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ہسپتال پر حملے کو ہم لازمی طور پر مجرمانہ فعل کے جرم کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہ انتہائی غیر انسانی عمل ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے پھیلتی صورتحال خطے کے باہر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ عالمی پیمانے پر ایک عالمی بحران ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی قوانین میں صحت کی سہولیات کے مراکز محفوظ ہوتے ہیں اور انہیں نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ علاوہ ازیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں اور ہسپتالوں کو فوری محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے ہسپتال کو نشانہ بنایا، جس میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی امداد داخل نہیں ہونے دیں گے، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کی افواہیں غلط ہیں اور غزہ کے محصورین کے لیے کوئی امداد نہیں جانے دیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا نہ تو کسی سے معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ غیر ملکیوں کے بدلے میں غزہ کی محصورین کے لیے امداد دینے کے لیے تیار ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کے لیے خوراک اور پانی کی فراہمی کے بڑھتے مطالبات پر اسرائیلی وزیر اعظم نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ 11ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور اس پر معاہدے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کسی بھی قسم کے معاہدے کی تردید کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اپنی ناکامی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے غزہ کے ہسپتال پر فضائی حملے کو وحشیانہ جنگی جرم قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کے حملوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری فوری بند کی جائے اور صہیونی حکومت اپنی ناکامی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بمباری جاری رکھی تو مزاحمتی تحریکوں کو کوئی روک نہیں سکے گا اور مزاحمتی محاذ خطے میں فورسز کا اتحاد ہے جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ کے ہسپتال پر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 800 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہسپتال میں سینکڑوں زخمی اور بیمار افراد زیر علاج تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن چانسلر غزہ کے ہسپتال پر حملے کی تصاویر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ جرمن چانسلر اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں ہسپتال پر حملے کی تصاویر دیکھ کر دہشت زدہ ہو چکا ہوں۔ اولف شولز نے کہا ہے کہ غزہ میں ہسپتال پر حملے میں بے گناہ شہری مارے گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مکمل تفتیش ناگزیر ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا تھا کہ غزہ کے ہسپتال پر حملے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی ہلاکت سے بہت دہشت زدہ ہوں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے 12ویں دن بھی جاری ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج فضائی اور سمندر سے غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں پر بمباری کی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق غزہ پر آج اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چین کے دارالحکومت میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات چین میں منعقدہ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ کے موقع پر ہوئی، جہاں ولادیمیر پوٹن نے انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے خطے میں روابط کی مضبوطی کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور
علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ خطے کی معاشی ترقی کے لیے سلامتی یقینی بنانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر غذائی تحفظ کے لیے روس اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس نے غریب ترین افریقی ملک کو مفت اناج کی فراہمی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان اور روس یکساں موقف رکھتے ہیں۔ امن و استحکام کے لیے بھی دو طرفہ تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے ولادیمیر پوٹن سے گفتگو میں کہا کہ بطور سینیٹر 2 بار روس کا دورہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں روسی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرنے کا منتظر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔